قاری القصائد شہنشاہ فضائل المصائب جناب ذاکر یاسر رضا جنوی صاحب آپ لاہور، اب دعوت ممبر دینا چاہتا ہوں نہایت ہی واجب الاحترام خطابت کی دنیا کا ایک منفرد نام جناب علامہ علی ناصر الحسینی افتلہاڑا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دی اور انت بعد جناب علامہ مولوی مشتاق حسین صاحب آف میرا چک اور انت بعد جناب ذاکر سید عمران درنقوی صاحب آف کانگ اے جڑے بندے پچھے نے مہربانی کرو اتھے اگے آ جاؤ غلام علی اتھے اگے آؤ شبیر تسی بھی اگے آؤ جی اے تسی بھی اتھے اگے آؤ جی بڑی مہربانی اگے آ جاؤ جی مل کے باواز بلند صلوات اور جناب کے سامنے جناب علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڑے گناہ اللہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے سیدہ غلام سورہ مرحومہ سید مظہر حسین شاہ صاحب مرحوم سید فضل حسین انہوں دی اہلیہ اور جتنے اس خاندان دے مرحومین نے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے انہوں دے درجات بلند فرمائے میں پہلی باری اس دربار پاک تے حاضر ہویا بڑا خوبصورت اور روحانی ماحول نظر آ رہا ہے الحمدللہ مزار مقدس ہے قبرستان ہے مسجد ہے الحمدللہ اللہ پاک اس دربار پاک نو آباد اور شاد رکھے اور انہاں بزرگاں دے صدقے نال اللہ سانو بھی دین تے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم سامعین میں جناب دے سامنے سورہ توبہ دی ایک آیت مجیدہ دا تھوڑا جا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے چونکہ اس ویلے شوال المکرم ہے اور قریب ترین تاریخ 15 شوال آ رہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام دی شہادت اور الحمدللہ اسی پوری دنیا باقاعدہ ایک فقہ دے نام نال زندہ ہاں اور فقہ دا نام فقہ جعفری ہے یعنی فقہ حنفیہ دے مسلمان بھی موجود نے فقہ شافی دے مسلمان موجود نے فقہ مالکیہ دے مسلمان موجود نے فقہ امام احمد بن حنبل دے مسلمان موجود نے اسی فقہ جعفریہ دے حوالے نال زندہ الحمدللہ دا مطلب ہے کہ اسی فقی بندے ہیں جاہل بندے نے پہلی گل تے وے کہ ساری باقاعدہ ایک فقہ ہے فقہ ہمیشہ دین نے چندی دین اور فقہ دو چیزاں نے کوئی نہ کوئی بندہ جڑا مسلمان ہے وہ دے کول کوئی دین نہیں ہے وہ دے کول کوئی فقہ بھی ہے کوئی دے کول دین ہے وہ دے کول فقہ ہے الحمدللہ دین سارے کول ایک ہے فقہ مختلف ہے فقہ بکری بکری ہو سکتی ہے لیکن دین ایک ہی وہ فقہ کی ہے یہ میں عرض کرنا چاہتا بہت شکریہ دین جو ایک ہے یہ فقہ کی ہے اس فقہ دا معنی جی سمجھ فقہ دا معنی سمجھ فقہ دا معنی سمجھ وہ فقہ حنفی انہوں آندے نے جڑی دین دی سمجھ امام ابو حنیفہ نو آئیے انہوں فقہ حنفیہ آندے نے جڑی دین دی سمجھ امام شافی نو آئیے انہوں فقہ شافیہ آندے نے جڑی دین دی سمجھ امام احمد بن حنبل نو آئیے انہوں فقہ حنبلیہ آندے نے جڑا دین جعفر صادق سمجھایا ہے انہوں فقہ جعفریہ بہت شکریہ الحمدللہ بچے جناب کالجاں پڑھ دینے اور وہ پروفیسران دا نام لے کے گل کر دینے کہ تیرے علم چاہے میں فلانے پروفیسر کو پڑھنا میں فلانے پروفیسر کو پڑھنا میں فلانے پروفیسر کو پڑھنا اگلی گل لائق تے نالائق ہون دی وکھری ہے پہلا پروفیسر چنگا ہوئے فخر تے ہوندہ ہے نا یار بندہ لائق بھی ہو سکتا ہے قبلہ نالائق بھی ہو سکتا ہے نمبر تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں بہتے نمبر بھی ہو سکتے ہیں لیکن بندے فخر نہ دس دیں نا کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی پہ پڑھتا رہا میں اتھے پڑھتا رہا میں گجرات یونیورسٹی پڑھتا رہا میں لاہور یونیورسٹی پڑھتا رہا وڈے استاد تے وڈا ادارہ جتھے بندہ زیر تعلیم ہوئے آخر قابل فخر تے ہے نا شیعہ دی اپنی مرضی ہے فقہ تے عمل کرن نہ کرن ادارہ ساڈا کمال جس ادارے نال سی منسلک ہاں وہ ادارہ اہل بیت ہے
تے جس امام نال منسلک ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور لطف ہے کہ جڑے 4 امام ساڈے امام تو علاوہ 4 اماماں دی فقہ ہے میرے مولا دے فضل نال قیامت تک، چونکہ بندے ہن تھوڑے بھی ہون نا کتے بیٹھے ایڑا کیمرہ نا یہ پہنچا چھڑدا پوری دنیا تے گل۔ پہلے زمانے چ مسیتاں چ مولوی آندے سن میں پوری دنیا نو ویکھ لینا ہے، اور بندے آندے سن مولوی تیری نال دے پنڈ آواز نہیں جاندی، تو پورے پنڈ نو کتھوں ویکھ لینا۔ ہن پورے پنڈ چ آواز نہیں جاندی، پورے شہر چ نہیں جاندی، پورے ورلڈ تے چ آواز جا رہی ہے۔ میں ہن کوئی ایسی گل کراں گا تے 1 منٹ تو پہلا چڑھدی ہے نا پئی لائیو، اسی ویلے کوئی غلط گل ہوے گی تے نال ہی جواب آ جائے گا، اسی ویلے کوئی مینوں پوچھ لے گا کہ تانوں پوچھ لے گا۔ میں پوری دنیا تے الحمدللہ چیلنج دا لفظ میں گھٹ استعمال کرنا، ترلا میں ضرور کرنا، کیونکہ چیلنج تے غصہ لگتا ہے، ترلے تے غصہ نہیں لگتا۔ میں پوری دنیا دا ترلا کرنا کہ اگر کسے لائبریری چوں، اگر کسے چھوٹی موٹی کتاب چوں، ٹوٹی پھوٹی روایت چوں ہی جے گل ثابت ہوندی ہے تے ساڈے تک پہنچاؤ۔ 4 امام اللہ دے بندے اور لوگاں دے نے، 1 امام ساڈا ہے، ساڈے 1 امام نے انہاں 4 کول مسئلہ پوچھیا ہوگے تے اسی مجرم ہاں۔ ساڈا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے نا، انہاں 4 اماماں وچوں کسے کولوں مسئلہ پوچھیا ہو، کسے کولوں علم حاصل کیتا ہوئے، کسے دے زیر تعلیم رہے ہون، پھر تے یار ساڈے کوئی حیثیت نہیں، تے جے سارے امام ساڈے امام کولوں پوچھ دے رہے ہون تے کم سے کم پھر ساڈی کچھ حیثیت نو بندے نو تسلیم کرنا چاہیے ہے۔ اسی ماڑے بندے ہاں، تانوں پتہ ہے بڑے بڑے پنڈ جڑے ہوندے نا جی جتھے کنک چنگی ہوندی ہے، باقی چھڈو نماز دی میں گل نہیں پہ کر، میں جتھے سارے نمازی ہون، جتھے جمعہ وڈا ہوندا ہوئے یہ چھڈو، جتھے کنک چنگی ہوندی ہے تے واڈا چنگا ہوئے نا وہ بھی پنڈ مشہور ہو جاندے۔ ساڈے علاقے چ نا قلعہ دیدار سنگھ دے کول ایک بندہ سی، 1 کلا کنک وڑ چھڑدا سی 1 دن چ کلا، وہ دی داتری بیگو والے آؤندی سی، وہ بڑا مشہور بندہ سی، تے بندے او دے پنڈ دا حوالہ دے کے آندے سن اسی ہے گھراں دے ہاں، اسی ہے گھراں دے، سانوں کوئی فخر نہیں جعفر صادق نہ ساڈا تک۔ اللہ دیا بندے تے چنگی کنک ہو جائے، بندے واڈے چنگے ہو جائیں تے پنڈ مشہور ہو جاندے ہیں۔ الحمدللہ پہلی گل تے وے کہ اسی اپنے آپ نا مہربانی کرو، دیکھو نا جی پنڈاں دے ناواں نال بندے بدنام بھی ہوندے نے تے نامور بھی ہوندے۔ ویسے ساڈا جڑا نام ہے نا وہ مشہور صاحبان علم نال، اسی مشہور صاحبان علم تو ہاں۔ اگلی گل ہے کہ اسی علم گھٹ حاصل کریے یا ود حاصل کریے، وہ میں دین اور فقہ نو پڑھنا چاہنا۔ ساڈے کول دین منسوب مصطفیٰ نال، فقہ منسوب اہل بیت۔ بہت شکریہ۔ ساڈا دین منسوب مصطفیٰ نال، فقہ منسوب آل مصطفیٰ نال۔ ساڈے کول فقہ اہل بیت ہے، ساڈے کول فقہ اہل بیت ہے۔ یہ جوڑ کمال دا جی، جوڑ ایسا ہے کہ جیدے کولو دین لے آئے او دے تے بھی درود ہے، سبحان اللہ، تے جنہ جی تشریح کی تھی انہاں تے بھی درود ہے۔ پوری دنیا جان دی ہے محمد تے درود ہے، او دی آل تے درود ہے، انہاں دے امامہ تے درود کوئی نہیں۔ اساں امام بھی او مننے نے جڑے نبی نال درود ہے شامل، امام بھی او مننے نے، دین سمجھان والے بھی او ہی مننے نے۔ اور کمال ہے بھی کہ تسی ویکھو کیسا اتفاق ہے یا اللہ پاک دی وہ حکمت ہے، جڑا دین لے کے آیا ہے وہ بھی 17 ربیع الاول نو ہے، جڑا دین سمجھایا جنہیں اپنے دور کھول کھول کے وہ بھی 17 ربیع الاول نو ہے، نور صادق ہے نسی منانے۔ اور کمال ہے کہ جنہیں دین سمجھایا ہے دسیا ہے وہ بھی صادق ہے، جنہیں سمجھایا ہے وہ بھی صادق ہے۔ یہ دا مطلب ہے سچیاں نال ہی کو واسطہ ہے انشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ توبہ، اس آیت مجیدہ چو میں دین بھی پڑھ دینا فقہ بھی پڑھ دینا۔ آیت ایک کے بچے دین بھی موجود ہے فقہ بھی موجود، بندے تاریخاں پڑھ دینے قرآن نہیں پڑھ دے، قرآن پڑھو نا ایک کوئی آیت ہے دین بھی موجود ہے فقہ بھی موجود ہے، تو سا دھیان رکھنا دین کتھے آؤں ہے تو فقہ کتھے آؤں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ توبہ دی 122 نمبر آیت۔ اللہ فرماندہ ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اللہ فرماندہ ہے نہیں تھے سارے مسلمان کہ ان پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی، سارے مسلمانوں تے ذمہ داری عائد نہیں، لیکن اللہ فرماندہ فَلَوْلَا، لیکن کچھ مسلمان تو ایسے ہونے چاہیے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، کیوں نہ بندے نکلے ہر فرقے سے کیوں نہ بندے نکلے، منہم طائفتن، جماعت کی جماعت بن کر، طائفہ اندن ایک جماعت نو ایک گروہ نو، کیوں نہ ہر فرقے سے بندے نکلے، پر کیوں نہ نکلے ہر فرقے سے بندے جماعت کی شکل میں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے۔
کیوں نہ ہر قوم سے بندے نکلے لی یتفقہوا فی الدین. یہ جڑا یتفقہوا ہے نا یہ دا معنی سمجھنا. کیوں نہ وہ سمجھے فی الدین, دین میں سمجھ حاصل کی. دین بھی آ گیا سمجھ بھی آ گئی. سمجھ دا نہ فقہ ہے. یہ دا مطلب ہے دین کو کیوں نہ بندے سمجھے ہر جماعت سے نکل کر. والی ینذروا قومہم اذا راجعوا. کچھ بندے آتے سامنے بیٹھتے وہ دین کو سمجھتے اور پچھلوں کو جا کے بتا دے. بندے آتے نے بہندے نے دین سمجھتے نے وہ جا کے قومہم اذا راجعوا جب وہ جاتے ہیں پھر کے واپس اپنی قوم کی طرف ان کو جا کے سمجھا دیتے ہیں علیہم لعلہم یحذرون تاکہ بندے برائیوں سے بچ سکیں. یہ طریقہ ہے دین اور فقہ کا کہ بندے مصطفیٰ کے پاس آئیں, سارے نہ بھی آئیں تو جتنے آئیں وہ نبی سے دین سیکھیں اور جو نہیں آ سکے انہیں جا کے سکھا دیں. لو جی دین سیکھنا پیغمبر کو, دین سمجھنا پیغمبر کو. نہایت اہم گل کر رہے ہیں, نہایت میں عرض کر رہے ہیں اہم گل کر رہے ہیں. دین کتھوں سمجھنا جی نبی کو. پھر سمجھ دین کتھوں سمجھنا نبی کو. یار نبی دین سمجھانا, نبی دین سمجھانا ہے تو سارے نہیں نہ سمجھانا. جہاں سامنے بیٹھے نے انہوں نے سمجھانا. آڑے اٹھ کے ٹور گئے انہوں نے تقریر میرے نال کی کر. وہ چار پانچ چھ بندے اٹھ کے گئے نے انہوں نے جا کے بندہ پوچھے مولوی کی پڑھتے انہوں نے میں ٹور رہا ہوں. یہ مطلب اتنے کو بوے گا تو سنے گا, وہ جا کے پیچھے دسے گا مولوی کی پڑھے. میرا خیال ہے تو ہم نہیں دسنا اس کی جڑا میں وینا نہ پیا صورتاں میں پیا نا کہ جے کو بندہ پوچھتا ہے پہ دربار شریف دے مجلس ہوئی سی وہ مولوی کو آیت پڑھی سی, مولوی کو تشریح کیتی سی, کوئی ترجمہ کیتا سا, وہ دی تے جان چھٹی جڑا دا میں جدوں وہ پڑھن لگا سی میں ادو آ چل جان چھٹی وہ تے سیدھا سیدھا فری ہو. میں تے یاسر صاحب نے سن کے آ گئے. ہن جڑے بیٹھے ہو تو ہم تو کو پوچھ ہی سکتا جی. تے جڑا آکھے یار میں تینوں صحیح گل دساں میں لسی پیتی سی میں سو گیا سا جانتا مولوی پڑھتا رہا میں ستا رہا, جدوں کہ نعرہ ماریا ادو میں جاگ آئی. یہ مطلب ستے نال بھی گل نہیں, ٹر گئے نال بھی گل نہیں, تے ستے نال بھی گل نہیں. جڑا نبی دے دربار جو ٹر گیا انہیں دین کی سمجھانا, تے جڑا بہ کے ستا ہے انہیں دین کی سمجھانا. یہ مطلب ہے جن نے سننا ہے سمجھنا ہے شکریہ کے بلا انہیں اگے جا کے کوئی گل دسنی ہے. مولا تمہیں جزا دے. اے ہوں میں مجلس پڑھن لگا جی, یہ بنیاد تے میں ساری پڑھنی ہے اس مثال تو بعد ہی. جڑے بندے آ کے نبی کول بہندے نے اے میں تمہیں سائڈ تو سنا دینا جڑی انہوں نے لکھی تشریح اہل سنت نے. وہ فرماتے ہیں یعنی ہر قوم سے چاہیے کہ بعض لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں, بعض لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں, وہاں سے علم دین سیکھیں اور پچھلوں کو جا کے سکھا دیں. یعنی اس آیت کا مطلب ہے کہ نبی کو بہ کے دین سیکھو تو پچھلے نو جا کے سکھا دو. بہت شکریہ. ہوں اگر نبی دا 1.25 لاکھ صحابی سی وہ تو غدیر چ کٹھا ہوا ہے, 1.25 لاکھ روز تو نہیں سے سامنے بیٹھا. بہت شکریہ کہ بلا 1.25 لاکھ بندہ تے غدیر تے کٹھا ہوا. سب تو وڈا مجمع غدیر تے ہویا, روز تے مدینے چ نہ مجمع نہیں سی ہوندہ. پھر سارا مدینہ بھی نہیں سی ہوندہ. کچھ بندے دیکھو جمعہ پڑھنے سارے تو نہیں جاندے, کوئی واڈی گئے ہوندے نے خود کام کردے ہوندے نے, کوئی ویاہ ٹر گئے ہوندے نے. کچھ بندے جنہیں جانا جمعہ چوں نہیں کچھ جمعہ سننا ہے, سارا مدینہ بھی نہیں سی آوندا, بندے اپنے اپنے کام میں ٹر جاندے سن. یہ مطلب ہے جنہیں حضور دے دربار چ آنا ہے اتھوں بہنا ہے اتھوں سمجھنا ہے, سمجھ کے اگے دسنا. مولا تمہیں جزا دے. لو جی یہ مطلب ہے پیغمبر دی بارگاہ چ جڑے بہن والے بندے نے انہاں کولوں ہی بندہ کو دین سکھ سکتا ہے. مہربانی. اچھا دین بھی اتھوں لبنا ہے اور سمجھنا بھی اتھے ہی بہ کے. اینا سواد اس گل چ دین بھی پیغمبر دسنا ہے تے سمجھانا بھی پیغمبر ہے. اے نبی تو 500 سال بعد فقہ نہیں ہوندی, نبی فقہ دس کے جانتا ہے. سبحان اللہ. یار سمجھن دا نا فقہ نا, فقہ نبی کو ملتی ہے, فقہ نبی کو ملتی ہے.
ہوں بندے سوچن گے 150 سال بعد ایک امام پیدا ہویا, 200 سال بعد ایک امام پیدا ہویا, 250 سال بعد ایک امام پیدا ہویا, یہ فقہ بعد کی ضرورت, وہ تمہیں میں دسنا. لوگ آخن گے جی 4.5 امام 100 سال بعد آئے نے, تے بھی جعفر صادق علیہ السلام کہڑے نبی پاک دے دور سن, وہ بھی تو بعد ہی آئے نا, وہ بھی میں تینوں دس دینا. فقہ جعفر صادق علیہ السلام کو وہی ہے جڑی مولا علی کول سی, جڑی مولا حسن کول سی, جڑی مولا حسین کول سی, جڑی زین العابدین علیہ السلام کول سی, جڑی محمد باقر علیہ السلام کول سی, تے جڑی جعفر صادق علیہ السلام کول سی. امام محمد باقر علیہ السلام تے جعفر صادق علیہ السلام دے دور وچ چونکہ بندے وکھرا دین سمجھان لگ پے, لہذا یہ سمجھانا پیا. ایک صفدر ساکی صاحب ایک ذاکر نے لاہور دے, وہ ساڑھے پنڈ گئے مجلس پڑھن, تو جدوں نقطہ بیان کرن لگ دے سن ادوں موٹر خراب سی, وہ چل جاندی. جدوں نقطہ بیان کر جتوں نعرہ شعرہ بجنا ہوندا ہے, جتھے بندیاں سبحان اللہ آکھنا ہوندا ہے, اوتھے کر کے آؤں تے موٹر قدرتی کوئی ایسی گل کو بندہ ٹوٹی کھولے تے سبحان اللہ تے وہ موٹر چل جائے. وہ مینوں بیچارے آندے نے مولوی صاحب تو ہاں پہلی واری مینوں سدیا ہے, تے جدوں میرا سواد آن لگدا ہے ادوں موٹر چلا چھڑتے. میں کہا میں نہیں انج کردا, قدرت ایسا ہو جاتا ہے, یہ بھی قدرتی ہویا ہے, یہ کوئی قصور نہیں کسے دا کہ میں فقہ دی گل پہ کرنا تاں چپ ہوں. اصل گل ہے قدرتاً ہو گیا. چلو پھر عرض کر دینا, پھر مینوں زور لانا پینا ایک بار. میرے عزیزو تسی نہیں پہ سن دے, سارا ورلڈ پہ سن دے. جیڑا بندہ اتھے آندا ہے انہوں ذمہ داری نال اس واسطے گل کرنی چاہیے کہ آ نہیں پہ سن دے, مینوں ملک پہ سن دے, مخالفین بھی پہ سن دے, جڑے تنقید کرنے والے ناقدین نے وہ بھی پہ سن دے نے, مبصرین بھی پہ سن دے نے, جنہیں تبصرہ کرنا ہے, ناقدین نے تنقید کرنی ہے, وہ سارے پہ سن دے نے. اس واسطے میں تانوں تے ویکھ کے صرف نہیں نہ پڑھ رہا, الحمدللہ تسی تے میرے مخاطب ہو براہ راست. ویسے تو میں الحمدللہ اپنے مذہب کو بیان کر رہا, پوری دنیا کے سامنے کر رہا, مولا تانوں جزا دے. چونکہ اے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے دور وچ کچھ اماماں نے اے فقہ دین سمجھانا شروع کر دیتا, تے سمجھانا بھی اونج شروع کر دیتا جڑا اہل بیت دے مطابق نہیں سی. وہ پھر اہل بیت وچوں جیڑا سی نا انہوں دین سمجھانا پیا. بہت شکریہ. جیڑا اس ویلے موجود سی نا, اگر یہ 4 امام نہ اٹھ دے تو فقہ علویہ سی, فقہ حسنیہ سی, فقہ حسینیہ سی, فقہ نبویہ سی, اصل چو اٹھے تو پھر ساڑھے امام جڑا موجود سی اس دور وچ انہوں بھی دوبارہ دسنا پیا ہو دین آئے ہو, دین آئے ہو, دین آئے. اگر کوئی توانوں بندہ پوچھے نا تواڈے کول جعفر صادق دی فقہ ہے, حضرت علی والی فقہ کیوں نہیں, تو انہوں پوچھو تواڈے کول حضرت ابو بکر والی فقہ کیوں نہیں, تو سائیں امام اعظم نے مگر کتوں لے لیا, حضرت عمر والی فقہ کیوں نہیں, حضرت عثمان والی فقہ کیوں نہیں. یہ گل نہیں, اصل گل ہے کہ فقہ ایک ہی پہ چلتی سی, فقہ محمدیہ, فقہ محمدیہ, فقہ مصطفیہ. سرکار فقہ دس کے گئے سر. آ جانا او امام آندا ایتھے بنو تے او امام آندا ایتھے بنو تے او امام آندا ایتھے بنو, او جب اتھے رکھو جتھے رسول رکھے نے. کمال ہے یار. اصل گل ہے کہ فقہ کیوں سانو جعفریہ سامنے آئی, جدوں انہاں دے شاگرداں چو بندے اٹھ کے بکری فقہ گورنمنٹ دی دسی دے مطابق یا اپنی مرضی دے مطابق بندے بنان لگ پائے, پھر ساڈے امام نو فقہ دسنی پئی. اصل چ فقہ نکلی ہے دربار رسالت چوں, دین بھی نبی کڑوں. تواڈی خیر ہو جی, ہو گیا مسئلہ حل. فقہ بھی پیغمبر کو جاری ہوئی. اچھی پچھو شروع کرنے نا انشاءاللہ الحمدللہ. میرے عزیز دوستو, پیغمبر کو بندے بیٹھے نے, اتھوں ہی بندیاں دین سمجھے تے اتھوں ہی بندیاں فقہ سمجھیے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. ہن 2 قسم دے لوگ نبی کو بیٹھے نے, یا آل محمد چو بیٹھے نے یا صحاب محمد چو بیٹھے. تو آڈی کیا بات ہے, میں پیانا یار 2 قسم دے بندیاں نبی کو دین سمجھے, وہ 2 نبی نہیں سمجھے. آل محمد چو بھی نبی کوئی نہیں, اصحاب پیغمبر چو بھی نبی کوئی. اساں ختم نبوت نو انج مننے ہیں, اساں کدی سوچیا بھی نہیں اگر کوئی نبی ہوندا تے حسن ہونا سی, اگر کوئی نبی ہوندا تے حسین ہونا سی. جدو ہونا ہی نہیں سی سانو سوچن دی لوڑ کیڑی. اگر علی کڑی گل چھڈو, سانو بڑی عقیدت مولا علی نال, لیکن اسی کدی نہیں مندے کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوندا تے علی ہوندا. نہیں, پیغمبر نے آکھیا سی
اے علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کے موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد نبی کوئی بہت شکریہ جدو ہے ہی نہیں تے اگر کیوں ہونا سی بہت شکریہ جاؤ جناب علی دو قسم دے بندے آل محمد بندے سن نبی کو یا صحابہ محمد تو اڈی خیر ہوگی ہون دا مطلب ہے اگوں جا کے دین یا آل نے دسنا کسے نو کیا بات ہے تے یا صحاب نے دسنا کسے نو جیڑا بندہ آندہ نا دعا کولوں لے لو جو میں دووے برابر ہی نہیں دعا کولوں کیوں لئیے چلو آل محمد کولوں دین لئیے یا صحابہ محمد کولوں لئیے جے تے برابر نے تے برابر لے لینے برابر نہیں برابر نہیں کیوں نہیں برابر سورہ مبارکہ محمد اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا میرے حبیب تیرے دربار میں بندے بیٹھ کے تیری بات سنتے ہیں جب تو چلا جاتا ہے وہ تجھ سے جدا ہو جاتے ہیں تو تیرے جانے کے بعد علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا اے میں تقریر کر کے اوتھے جاواں تے ایتھوں اے بچہ وڈیاں نو پوچھے اے مولوی کی آندا سی مولوی کی آندا سی اے پیا آندا ہے کہ مولوی کی پڑھدا سی تریجے بندے آ کے پوچھنا ہے پہ مولوی کی پڑھ گیا ایک پیا پوچھدا ہے نال دے نو میں اوتھے ہی ساں تو بھی اوتھے ہی ساں اے مولوی کی پیا پڑھدا سی اوڑا تریجا بندہ ہے اگر ہوش والا ہوئے انہوں کدے کولوں پوچھنا چاہیے مولوی کی پیا پڑھدا سبحان اللہ بھائی پہنچ گئی یہ گل ہے میں پہ آنا دو بندے آپس پہ گل کر دینا یار تو مولوی سنے آندا سنے آندا تو سنے ہوتا کہ میں نہیں سنے تو اوتھے ہی سا میں اوتھے ہی سا جاگدا سا پیا جاگدا سا سندا سا پیا ہو سکا سندا سا تو ہو سکا میں بھی جاگتا سا میں سندا تریجا بندہ آ گیا ہو سکا یار میں تے ہونا ہے کون پڑھ گئے تھے وہ تو علی ناصر پڑھ گیا وہ دو پہ آندے نے پی یار تو ایک پہ آندہ تو دس کی پڑھ گیا ہوں جا تریجا بندہ ہے انہوں کدے کو پوچھنا چاہیے کہ مولوی کی پڑھ گیا اوڑا پوچھ دا پیا کہ دس دا ہے جڑا آپ پیا پوچھ دا وہ کو پوچھ جڑا دس دا وہ کو قرآن دی قسمی ساڑھے منہ تے بھی کافر لکھ جانا اسا پوچھن والے کو دین نہیں پوچھیا دسن والے کو دین نبی پاک دے دربار پاک دو قسم دے بندے ہوندے سن ایک پوچھن والے ایک دسن والے اپنے ایمان نال اپنیاں کتاباں کٹ کے ویکھاں کہ کوئی ایسا تینوں لفظ ملدا کہ تو یا کوئی فکرہ ملدا ہے کہ آل محمد نے کدی اصحاب کو دین پوچھیا ہوئے آل محمد نے کوئی مسئلہ صحابہ کو پوچھیا ہوئے صحابہ مسئلے پوچھتے سن یا آل مسئلے پوچھتے صحابہ پوچھتے سن اور صحابہ نو پوچھنے چ آر بھی کوئی نہیں سی صحابہ حضرت علی کو مسئلہ پوچھنا توحید نہیں سر سمجھتے فخر سمجھتے آج دے عاشقان دا میں نہیں پتا کیونکہ ہر بندہ عاشق اپنا ہی ہوتا ایڈے پیران دے عاشق ہوندے نا پیر وڈا گوشت کھا لیندا عاشق نہیں کھان دے نوانے نہیں کھان دے یہ نہیں کھان انال نہیں ہوندے عاشق پیران دے چار پانچ بندے نال چڑھے ہوندے نے پیران دے پیر کھا سکتا ہے وہ نالوں آندے نے وہ پیر علی نہیں کھاندے پہ انہوں نے سانوں ہی کھانا پینا ہی نہیں گل ہو کچھ بندے جڑے عاشق نے نا وہ معشوق تو بھی اگے لگ جانا ایسے ایسے عاشق جمعے نے جڑے آندے نے ویکھا ہن صحابہ مسئلہ پوچھا جدوں صحابہ خوش قسمتی سمجھدے نے اہل بیت کو مسئلہ پوچھ کے تے اللہ دے بندے ایویں تقابل نہ کر ایویں آڈا نہ لوا صحابہ دا تے آل دا تے آڈا ہی کوئی نہیں حضرت عمر بن خطاب نو تے بندے جان دین انہاں دی ایک دعا پڑھ دینا وہ فرمایا قرآن دے سامنے کھلو کے دعا پڑھ رہے ہیں بڑے وسوخ نال انہاں کہا یا اللہ عمر کی زندگی میں وہ دن نہ آئے جب مشکل ہو اور علی نہ ہو سانو مشکل مسائل علی دس دینے یہ دا مطلب ہے حضرت علی باب مدینۃ العلم سان شکریہ کے بلا یہ دا مطلب ہے کہ جویں دین نو حضرت علی نبی کو سمجھے نا انج کسے نے نہیں سب دو حدیثہ میں پڑھ دینا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا انا دار الحکمت وعلی بابہا میں علم دا شہر ہاں دروازہ پھیر علی ہے تے جے میں حکمت دا گھر ہاں تے دروازہ پھیر بھی علی ہے جے علم لینا جے تامی علی کو آجو جے حکمت لینی جے تامی علی کو اور نبی دو ہی چیزاں دے عالم نے جڑا قرآن حکیم نے سورہ جمعہ دسا یعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب دا عالم بھی تو ہیں
تے حکمت دا عالم بھی تو ہے. میرا خیال ہے حضرت علی والی گل تے بعد دی گل ہے جنہ محمد نو پڑھ سمجھ لیا علی کو کہڑے بڑے ہوں. سبحان اللہ. محمد میں پیس بھی اپان میں ڈڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ. وہ جس مذہب وچ رسول نو لکھنا پڑھنا نہیں ہوندا انہاں دا فقہ نال کی تعلق ہے. یار افسوس دی گل ہے اے مزار سید دا ہے تے جڑا حضرت علی دی تعظیم نہیں کردا انہاں دی کی تعظیم کرے. یہ دا مطلب ہے سادات دی تعظیم تے وہ کرے گا جڑا مولا علی دی تعظیم کردا جناب سیدہ دی تعظیم کردا ہو تے سیدہ دی تعظیم بھی وہ کرے گا جڑا مصطفیٰ دی تعظیم کردا. نبی پاک دی آواز تو آواز اچھی کر تو عمل ضائع ہو جاندے. نبی تو اگے قدم بتائیے تو عمل ضائع ہو جاندے. اے پیغمبر دا احترام ہے. ساڈے نزدیک جویں دین دا علم علی نے نبی کو لیا کسے نے نہیں لیا. بہت شکریہ. اساں لوگ آندے نے راوی فلانا راوی او دا راوی او دا راوی کنے تینوں کنے آکھیا اونے آکھیا تینوں کنے آکھیا اونے آکھیا اور تینوں کنے آکھیا اور مینوں اونے آکھیا. گلاں ایویں پھیل دیاں اخیر تے وچ ایک بھی بندہ جھوٹا آ جائے تے لوگ آندے نے سارا کچھ ہی گیا جائے اور او وچ پیا نا اس کے سچی گل کیتی. یہ دا مطلب ہے روایتاں انجے ہی پہنچیاں نے دین انجے ہی پہنچیا ہے. اینو علم الرجال آندے نے اسماء الرجال دا علم آندے نے کہ بندیاں دے متعلق جاننا کہ بندہ وچ کون کون سی تانوں کنے آکھیا تانوں کنے آکھیا تانوں کنے آکھیا. جنہاں کولوں اساں دین لیا نا انہاں دے متعلق اہل سنت دے بہت بڑے امام کسے پوچھیا کہ ایک میں حدیث تواڈے کولوں پوچھنی سی. یہ فرماندے نے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. اللہ فرماندا ہے حدیث قدسی لا الہ الا اللہ واسنی لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جڑا تے داخل ہو گیا وہ عذاب تو محفوظ ہو گیا. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اس کا تینوں کنے دسی ہے؟ اس کا موسیٰ کاظم اس کا انہاں کتوں کو لئی ہے. وہ فرماندا ہے انہاں آکھیا میں اپنے باپ کو لئی ہے. انہاں اپنے باپ کو جعفر صادق کو انہاں محمد باقر کو انہاں حضرت سجاد کو انہاں حضرت امام حسین کو انہاں علی کو تے انہاں نبی کو تے انہاں اللہ کو انہاں آکھیا اللہ دے بندے تو حدیث دی تحقیق پہ کرنا ہے. آ جڑے نا پڑھے نہیں نا یہ نا لکھ کے پاگل دے گل چ پائیے تے پاگل ٹھیک ہوئی. سبحان اللہ. بولو بھائی بولو. یہ ناواں دی اتنی تاثیر ہے کہ اگر دیوانے دے گل چ نا لکھ کے پائے جان تیری تاثیر نال دیوانہ ٹھیک ہو جائے. ایمان نال فرما اے جدی نسل دے نا عقل نو ٹھیک کر دیندے نے انہوں ہزیان کیسے ہو جائے. آباد رہو. اساں دین لیا حضرت علی علیہ السلام کو. یہ دا مطلب ہے بندے حسن جڑے پوچھتے سن بندے حسن جڑے دستے سن. کچھ پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا ہے وہ کچھ دس دے نے کہ ہن رسول اے کہہ کے گئے. میرا خیال ہے کہ یہ تے ہی تھوڑا جہا اتفاق کرنا چاہیے. یہ گل کی ہے بندیاں نو کی گل ہے. ایتھے قرآن دی سائڈ تے لکھیا نے یعنی کند ذہن تھے یاد بات نہیں رہتی تھی. یہ دا مطلب گل بھول جاندی سی. نبی دس دے سن تے بھول جاندی. اور یار میں ایک آیت پڑھی ہے ایتھے بھول بھی سکدا کوئی بندہ یار کیڑی پڑھی سا ہو سکدا کچھ سارے نو یاد ہوئے. سارے نو یاد نہیں بھی رہ سکتی. جڑی میں آیت پڑھی ہے سورہ توبہ دی آیت پڑھی ہے میں نمبر بھی دسیا سی 122 نمبر. اگر کسی نمبر یاد نہ رہے وہ کہندا یار آیت میں تھوڑی تھوڑی یاد ہے تے نمبر میں یاد. کئی بندیاں دے نمبر میں یاد ہے. جڑے بندے عباسیاں پڑھیندے نے انہاں نوں آیت یاد رہنی انہاں نمبر یاد. او یار آیت یاد نام ہی ہوئے تے نمبر تے یاد رہ ہی سکتے. سورت دا نام توبہ کم از کم سورہ توبہ آیت دا نمبر 122. سورہ توبہ تو انہوں الحمدللہ یہ مل جائے گی جناب 10ویں اور 11ویں پارے چوں. انہاں کو تے بندہ یاد رکھ سکتا کہ اس مولوی کوئی آیت پڑھی سی کوئی سورہ توبہ دی کو پڑھتا سی 122 نمبر. 122 نمبر بہت بڑی بات انہیں دس دیتا ہے کہ 122 نمبر. یہ مطلب ہے بندہ ہوش چ بیٹھا سی تے جنوں کھ پتہ نہ رہا ہو پہ کی اس پڑھیا ہے بیٹھا تو ہے سی. انہوں بندے پوچھنے گے تیرا نبی تیرا مولوی تے دھیان نہیں سی تیرا مولوی تے یہ نبی پاک دے دربار چ اٹھ کے جانا ہے نال دے نوں پوچھتا ہے نبی کی پہ آندا سی وہ پھر نبی وال دھیان نہیں سی نا. پھر نہ کی منتے نہیں جہاں نبی تے جدا دھیان نہیں نا ساڈا وہ کوئی دھیان موج کرے. وہ جہاں نبی تے دھیان نہیں رکھتا سانوں وہ دھیان دین دی کہڑی لوڑ لگا پھر. اساں دین وہ کول لینا ہے جہاں نبی تے دھیان ہوے تے نبی دا وہ تے دھیان ہوے. قرآن تے میرا آتے اساں دین وہ کولوں لیا جہاں دھیان کریے تے عبادت ہو جائے. اور جہاں منہ ویکھنا عبادت تہاڈی خیر ہوے جی. بہت مہربانی اتنا خوبصورتی نال تسی سماعت فرما رہے ہو. یہ مطلب ہے میری دلیل ہوں اتوں تک پہنچی کہ نبی پاک دے دربار چ بہ کے اگر کوئی بندہ بعد چ پوچھتا کہ نبی کی آکھیا یہ مطلب وہ یادداشت کمزور سی.
نہیں نہ یاد رہا کوئی گل نہیں یار چھڈو پراں نہیں یاد رہندا اور اتنے بھی سارے تقریر نہیں یاد رہنی کی ہو گئے تمہیں سارے میری تقریر یاد ہو گئی نہیں یاد نہیں نا یہ مطلب ہے کہ سانوں بھی نہیں یاد رہتی میں بھی کئی بار وڈیا مولویاں سننا نہیں یاد رہتی کوئی عرض والی گل نہیں یار نہیں رہتی سانوں بھی نہیں رہتی سار اٹھاؤ یار سانوں بھی جمعہ پڑھیا بڑے بندے جمعہ پڑھتے ہیں واپس آؤں آ تقریر سنا مولوی کی وہ آتا یار کی پہ کرنا وہ مولوی کی میں کتوں یاد ساری کر یہ مطلب نہیں نہ ساری یاد رہتی جمعہ سارے یاد کروڑاں بندے مر گئے نے تو جنازہ اجے سارے یاد نہیں روز بندے مردے نے میں سنن نہیں لگا تو ہی خوف زیادہ نہ ہو اللہ دیو بندے میں ویسے گل مثال پہ دینا بھئی بندیاں پلیاں نو جنازہ کوئی نہیں ہو وہ ساڑھے مولوی کو اونچی پڑھ چھڑ دینے تو کوئی تھوڑا بہتا کسی نے یاد ہو جاندہ ہے اہل سنت مولوی تو اونچی بھی نہیں پڑھ دیتا کہ کسی نے یاد ہی نہ ہو انہاں لکھیا ہوندہ سامان جنازہ گاہ چ لکھیا ہوندہ ہے پہ کھلو کے پڑھ لے ہن جڑا بندہ سکولے ہی نہیں گیا وہ دے لکھیا رہا تو جڑا دوجے کھلوتے ہیں وہ سنتے نہیں پہ اونجی ہوڑی پہ پڑھتے ہیں زبان چ انہاں دے فقہ چاہیے کہ منہ دے اندر پڑھو اونچی نہ پڑھو اسی تو پھر کو اونچی پڑھنے ٹھیک ہے نا اسی اونچی پڑھنے ہیں تاں بھی ساڈا پڑھیا جنازہ تے نکاح ٹوٹ جا ویکھ لو پھر کیسی گل ہے حالانکہ اونچی پڑھنے پہ لوگوں کو پتہ لگ جائے دعا ہی پہ کرنے ہیں سن لو اور ککھ بھی نہیں پہ کرتے میرے عزیز دوستو ویسے وہ پڑھان تے اسی مگر کھلو جانے ہیں تے جدوں ساڈا پڑھان لگتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاندے جتھے اس طرح دا کام ہوندا اتھے کدی میں وہ پیچھے نہیں پڑھیا پر تہاڈے والا بہتا سوہنا ہے ساڈا ایڈا پلید ہے بھی تسی پناہ کھلو جاندے تہاڈا کھلوتا ہے تو کھلوتا رہے اسی بھی نہیں مگر کھلوندے کیڑی گل ہے تہاڈی اپنی فقہ ساڈی اپنی فقہ ہے تے اصل جننے بندے جنازیاں تو پیچھے ہٹ دین نا تے نکاح آندے نے اساں سنیاں والا پڑھانا ہے اساں شیعیاں والا نہیں پڑھانا قرآن میرے سامنے میں پوری تحقیق کیتی جے نہ وہ نکاح دے مفہوم تو واقف نے نہ جنازے دے مفہوم تو اگلے نے ساڈے ایک رشتہ دار دی بچی دا نکاح سی تو نواں بیچارہ شیعہ ہویا وہ بھی اپنے ذہن چ ہی ہویا سی پتہ کسے نے کوئی نہیں وہ مینوں آکھن لگا میری بچی دا نکاح ہے تو اتھے مولوی کو شیعہ لے میں لے آواں وہ لے گیا میں وہ اگلے آکھن لگے ہاں تے نہیں بنانا شیعہ کو میں کہا بھائی جی نکاح یہ پہلا پھر اس طرح کر لو بھئی تہاڈا مولوی سدنے نال ہی میرا دوست ہے سدنے وہ پہلا پڑھ لو پھر بھی پڑھ لے انہیں کہنا نیرا سنیا والا میں کیا ہوں ساڈا مولوی آئے ہے انہیں آکھیا سی میں تو نہیں لے کے آیا یہ شوق سی اور سکا شوق ہے تو پڑھا لے اسی آپ پہ جانے منڈے تے چاچے تے تائے سارے میں بھائی جی کھلوتے جاؤ کی ہو گئے نکاح تو پتہ جی کی ہوندا ہے اور سکا نکاح جڑا بھی ہوندا ہے نا ساڈا مولوی پڑھے گا میں تیرا وے کلمہ سناؤ میں ترواں کلمہ نہیں آتا ایڈیاں نے داڑیاں میں تمہیں ترواں کلمہ نہیں آتا قرآن میرے سامنے انہیں یہ بھی نہیں آکھیا سانوں کیوں نہیں آتی تے مسئلے وہ کرتے ساجے پہ دین دے کی جائز ہے تے کی ناجائز جدوں ایو جہاں کول فقہ نہیں ہوئے پھر انجی ہونا پڑھے لکھے بندے انج نہیں کرتے پڑھے لکھے بڑے بڑے کوئی بھی نہیں انج کرتے کوئی پڑھا لکھا بندہ انج نہیں کرے گا بڑا عالم بڑا مفتی سنی ہوئے شیعہ ہوئے وابی ہوئے دیوبندی ہوئے عالم انج نہیں کرے جو کوئی جہالت چ پیا ہوندا میں پیانا کہ ساری گل سانوں یاد ہے یار تانوں مجھے ساری یاد رہندی نہیں رہندی کی ہو گیا میں من گیا مینوں نہیں یاد رہندی تانوں بھی یاد تے انہاں نوں یاد شاباش ہے مولوی انہاں نوں بھی یاد نہیں سی رہندی تے سانوں بھی یاد نہیں رہندی اپنے جیسے کولوں امام بنا لئی وہ امام تے کسے ایسے نو بنانا چاہیے جدی یادداشت کمزور نہ ہوئے مولا تو انہوں جزا دے وے یادداشت دا کمزور ہونا ایک عیب ہے اور معصوم اسے کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ میرا خیال ہے ادھا ٹائم گزر گیا اتھوں ہی اساں امام لینا جی اتھوں ہی امام لینا کتھوں نبی دے دربار چوں امام لینا کتھوں لینا جی اے تو اڈی خیر ہوئے نبی دے دربار چوں امام لینا پاویں صحابہ چوں لئیے پاویں اہل بیت چو لئیے ساڈا قصور ہے کہ اساں امام اہل بیت چو لے حضرت علی علیہ السلام ساڈے پہلے امام مہدی ساڈے آخری امام اساں اہل بیت نوں امامت تسلیم کیتی ہے اور اگلی گل کمال ہے کہ اہل بیت وچوں جڑا پہلا امام لیا نا وہ ساڈا امام ہے محمد دا امام نہیں بہت شکریہ
اور سب تو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے میری قوم دا، انہوں منوا کہ حضرت علی ایک باری نبی پاک نو نماز پڑھائی سی، جب من گیا تو مینوں ضرور دسنا، نہیں منے گا جب انہوں آکھیں گے نا حضرت علی نبی نو نماز پڑھائی سی، اے آکھے گا چاچا کو عقل دی گل کر، علی ساڈا امام ہے، محمد دا امام تے نہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دا مطلب ہے جس قوم دے بچے حضرت علی نو نبی اگے نہیں نہ کھلون دیں دے، اے پھر انشاءاللہ کسے نو بھی نہیں کھلون دیں، تو آڈی خیر ہی ہو گئی۔ اور جدو مولا علی اگے نبی دے نہیں کھلو سکتے، لوگ اندن کی روایت ہے، یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے۔ آیت چلا فرماتا ہے نبی کے آگے نہ بڑھو ہمار ضائع ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اساں اہل بیت تو دین لیا، اہل بیت کو اپنا امام بنایا۔ علامہ اقبال دی مان جاؤ کوئی گل نہیں، پر کوئی گل نہیں، پھر تساں کہ گجرات دے بندے نہیں مانتے، چنگا اتھوں دا سی چوری شجاعت دا کوئی شعر سناواں پھر تے مان۔ علامہ اقبال دا تہاڈے بھی تعلق ہے، اور پہلی شادی گجرات ہوئی سی، چلو میں کرائی سی پہلی شادی جڑی ہوندی ہوئی نا، میٹرک دا رزلٹ پہ آوندا سی، رستے چ ملیا، وہ پہلی شادی جڑی کردیں کیتی سی انہوں دی گجرات کیتی سی۔ اس واسطے تہاڈا بھی علامہ اقبال نہ کوئی تعلق، لاہور والا دا بھی ہے، انہاں قبر بنا رہی ہوئی اوتھے کھڑ کے۔ یہ دا مطلب ہے کدھر پیکے، کدھر سہرے، کدھر بچیاں دے نانکے، کدھر اپنے نانکے، تعلق بن ہی جاندا۔ تہاڈی خیر ہوئے، تہاڈا ساڈا ایک تعلق ہے، آپ پل بن گیا ہن تو بہت تعلق نیڑے ہو گیا، مطلب ایئرپورٹ بالکل نہ جاؤ، ایک گل ہی ایک ہو گئی الحمدللہ، موٹر وے بن گئی تو پھر کمال ہوئے گی۔ اے قرآن ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ، کتھوں امام لینا ہے؟ نبی دے دربار چو لینا، فقہ بھی اتھوں تے دین بھی اتھوں کسے سمجھنا ہے تے سانوں سمجھانا ہے، جن نے سمجھانا ہے وہ ساڈا امام ہو۔ کمال ہے بھائی، جن کو دین سمجھنا ہے نا وہ ساڈا امام ہوئے گا، نبی کو سمجھے گا، سانوں وہ سمجھائے گا۔ اے علامہ اقبال ہے فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ اے شجاعت جڑی انہاں آکھی ہے نا، اے بہادری دے امانے چے، مت آکھو پی شعر شجاعت دا نہ آیا ہے تے وجاعت دا نہیں آیا۔ یہ علامہ اقبال نے شجاعت و بہادری دا معنی فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ کیوں؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آئے ہائے سبحان اللہ، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ واہ علامہ اقبال کمال کی تازو، وہ فرماتے ہیں جس نے دنیا کی امامت کرنی ہے وہ پہلے سبق یاد کرے۔ کس کس کا؟ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ جس کو امام بنانا چاہتے ہو سب سے سچا بھی اسے ہونا چاہیے، سب سے بڑا عادل بھی وہی ہونا چاہیے، سب سے بڑا بہادر بھی وہی۔ ترے صفتاں دسیاں نے علامہ اقبال نے امامت دی، وہ تریوے میں قرآن چو پڑھ دینا۔ لے بھئی ترے صفتاں نے، پہلی صفت ہے کہ انہوں صادق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، دوسرا کبرا انہوں عادل ہونا چاہیے تے منصف ہونا چاہیے، تے تیسرا انہوں شجاع ہونا چاہیے یعنی بہادر ہونا چاہیے۔ ایسا قرآن چو میں تریوے میرٹ پڑھ دینا، اینا کو ٹائم ہونا باقی پہ بچتا ہے، مولا تو انہوں جزا دے وے۔ یہ تریوے کیٹیگریاں جڑیاں میں پڑھیاں نے، ایک انہوں صداقت چ کمال ہونا چاہیے، عدالت چ کمال ہونا چاہیے، شجاعت چ کمال ہونا چاہیے۔ میں قرآن چو تریوے آیتاں پڑھ دینا، علی وچ ہویا تو پھر میں نو کافر نہ آکے۔ سبحان اللہ، آباد رہو جی۔ ترے چیز آنے نا، سب تو پہلی شکریہ جی صداقت ہے جی، صداقت قرآن چو پڑھنے۔ میرا خیال ہے آیتاں تو ساریاں یاد نے، بس ہمیں میں دورانیاں نے جلدی جلدی تریوے تے وقت بھی ہو جانا ہے۔ پہلے امام وہ ہوندہ ہے جنہا صادق ہوئے، یعنی سچا ہوئے، یعنی سچا ہوئے۔ جتھے قرآن نے سچے کھڑ کے میدان چ بکھائے نے نا، قرآن تے ہاتھ رکھ مولوی بے چلی ہے کہ نہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، شکریہ، ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرمایا مصطفیٰ اب مباہلہ ہوگا، ان سے کہے اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے، اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں، تم اپنی جانیں ہم اپنی جانیں،
پوری دنیا دے علماء الحمدللہ متفق نے کہ حضرت حسنین گئے نے نبی دے بیٹے بن کے مبالے بچے، بی بی زہرہ بن کے گئی ہے سیدت نساء العالمین بن کے، حضرت علی گئے نے نفس رسول بن کے، حضرت علی نو کئی بندے آندے نے علی نفس رسول نہیں، علی بیٹیاں چ گئے نے نفس رسول نہیں، کوئی گل نہیں، بیٹیاں تو کر کے نفساں چ پالا پھر بھی علی ویچے، نفساں چ کر کے بیٹیاں چ پالا پھر بھی علی ویچے، اگلی سیٹ تو لا کے بندہ پچھلی سیٹ تے باجڑے گڈی تے ہوئی گئی نا۔ اوہ اللہ دیا بندے حضرت علی بڑے بڑے پریشان بندے خدا دی قسم مولا علی تو بڑے بڑے پریشان۔ دارالقادری صاحب جیسے اہل سنت عالم لکھ گئے کہ حضرت علی نفس رسول بن کے مبالج گئے، نفس رسول بن کے، ہر جڑی گل کوئی نہیں ہوندے نفس رسول۔ ہوں وچوں ہی مولوی نے انہاں دے اپنے وہ آندے نہیں ایک قادری جڑا نا شیعہ کو بے بک پاگل ہو اتھے ایک انہاں دے نا منہاج القرآن دے اندر ایک عالم ہوندے سن ساڈے وہ باقاعدہ نائب صدر سن فوت ہو گئے انہوں نے نا عین غین قراروی اصل نا سی علی غضنفر قراروی، علامہ علی غضنفر قراروی، وہ رہندے ہی اتھے سن تے وہ بڑا انہاں کام کیتا منہاج القرآن، وہ لوگاں نو پتہ سی پہ شیعہ مولوی دے کول ہے، وہ آندے سن انہوں وہ خراب کردا سبحان اللہ، یہ خراب ہونے والے تے کوئی صلوات تے پڑھ برکت ہو اللہم صلی علی غضنفر صاحب انہوں خراب کر دے۔ انہوں نے کہا ضیاء القرآن ایک تفسیر ہے، انہوں نے فرمایا پہ علی نفس رسول نہیں، یہ شیعہ دی ویکھا ویکھی سنی بھی نال شروع ہو گئے نے، سنی نے پوڑے پاڑے انہوں نے صاحب نہیں لگتا، انہوں پوڑیاں پاڑیاں چوکتار القادری بھی پوڑا پاڑا جو ہے وہ سکیا وہ علی نفس رسول ہے، انہاں جڑا شک احتمال سار کیتا ہے وہ سنو گے تو سواد آئے گا، انہاں فرمایا وہ لوگوں اہل سنت بھولے بھالو، وہ علی کو نفس رسول نہ کہا کرو، اگر علی نفس رسول ثابت ہو گیا نا تو بلا فصل بھی ثابت ہو جائے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ انہاں کیا نبی ترے کیٹیگریاں لے کے گئے نے، ایک بیٹے گئے نے، بیٹی گئی ہے تے نفس رسول، نفس رسول چ علی نو نہ پاؤ بیٹیاں چ پا لو، انہاں آکھیا بیٹیاں چ کیویں پائیے، انہاں آکھیا دماد بھی بیٹا ہی ہوندا وچ پا لو، دماد بھی بیٹا ہی ہوندا یار جڑا میرا دماد ہو میرا بیٹا ہی میرا بیٹا، میری بیٹی دا شوہر تے میرا بیٹا، مینوں بیٹا ہی آنا، مینوں انکل آندا کدی ٹھیک ہے میرا بیٹا، دماد بیٹا ہوندا، انہاں آکھیا سکے دماد سن ایتھے پا لو نفس رسول چوں کڈو کسے طریقے تے کتھے پاؤ بیٹیاں چ، وہ بیٹا چ پا کے بہتا پھس گئے، یہ مطلب ہے مبالج پھر داماد جا سکتا ہے نا یار بولو، تے جے دا اے مانا بندہ انفسنا و انفسکم، تم اپنے داماد لے آؤ، ہم اپنے داماد لے آتے ہیں، سیگا جمع دا نبی ایک داماد لے کے کیوں گیا وہ جے کو اور داماد ہے اسی تو انہوں بھی لے جاندے، یہ دا مطلب ہے اور پھنس گیا، پھر بیٹی بھی ایک ہے داماد بھی ایک ہے۔ جی ہاں میں تے نا نفس رسول ہی رہن تو چنگے رہو، انہاں چاہے دا مطلب سبق پھڑ پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، یہ دا مطلب ہے جتھے صادقاں دی گل ہوندی ہے امام سچا چاہیدہ ہے تو نہ سچیاں دے وچ علی موجود ہی نمبر 1۔ ہن نمبر 2 پڑھنا، پھر فرماندے نے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، ہن عدالت ہن عادل بھی ہونا چاہیدہ اوڈے ہی، قرآن چو عدالت بھی پڑھ لینا یارہ، پھر شجاعت بھی پڑھ لینا، انہوں نے وقت بچدا پیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عدالت پڑھ دینا جی، اے قرآن ہے جی، سورہ مبارکہ سواد ہے جی، جنہوں سواد دا بھی سواد نہ آوے انہوں تو ایسے ویلے سونا چاہیے نا پکھا لا کے، سواد سورہ سواد 3 نمبر پارہ جناب سورہ سواد ہے، اللہ فرماندہ یا داؤد، یہ عادل ہونا چاہیے نا، عدالت امام ہونا چاہیے جڑا عادل ہوئے، جڑا عدالت چ کمی بیشی نہ کرے، نا انصافی دا فیصلہ، نا انصافی دا فیصلہ، اے صدقے جامع امامت وچ ضروری ہے کہ وہ صادق بھی ہوئے تے عادل بھی ہوئے، عدالت قائم کرے تے کاٹا وعدہ نہ کرے۔ اللہ فرمائے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا، لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا۔ اگر تسی سپریم کورٹ کدی جاؤ اللہ نہ کرے اگر ویسے لنگ دے ہو تو تے سامنے ایک آیت لکھی ہے فاحکم بین الناس بالحق کی، یہ آیت سپریم کورٹ دے باہر ترکڑی دے نال لکھی ہے، ترکڑی ایک لگی ہوتے
لگی ہے نا جی، وہ دے اتر لکھے ہے فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان فیصلہ حق کا کرنا میں نے تجھے خلافت دی ہے۔ جسے اللہ خلیفہ بنائے نا وہ غلط فیصلے نہیں کرتا، ہاں وہ غلط فیصلے نہیں کرتا، فیصلہ کرنا ساتھ حق کے۔ حضرت داؤد نو کہہ رہے ہیں دوسری صفت امام دی پہ پڑھنا بقول علامہ اقبال، حق کے فیصلے کرنا۔ فرماتے نے کمیں کرا حق دے فیصلے، ذرا میں نے کوئی احتیاط دا چھڑو۔ اللہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔ سبحان اللہ، اپنی خواہشوں کی پیروی کرے گا تو کبھی حق کا فیصلہ نہ کرے گا۔ حق کا فیصلہ صرف وہ کرتا ہے جو اپنی خواہش کی کبھی پیروی نہ کرے، پھر امام بھی وہی ہوگا جو کبھی اپنی خواہش کی پیروی نہ کرے۔ میں کہ کدی خواہش کی پیروی کرے؟ اللہ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ذرا پہلے مصطفیٰ کو دیکھو جس کی اپنی خواہش ہی کوئی نہیں۔ میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، جب بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ یہ مطلب ہے فار ایگزامپل ایک ہستی سانو ملی ہے جیڑی اپنی خواہش کے مطابق کوئی فیصلہ، میں ہی پہ کڑپنا کہ توڑے تک گل پہنچ دی، مہربانی۔ نبی اپنی خواہش نہ بول دے، اپنی خواہش نہ ٹر دے، اپنی خواہش نہ فیصلہ کر دے۔ قرآن دا نام ہی پھر من، جیڑا بولدا اپنی خواہش نہ نہیں، اس من کن تو مولا کی دی خواہش نہ رکھے۔ بھائی وما ینطق عن الہوا، وہ نہیں اپنی خواہش سے بولتا الا وحی سوائے اس کے کہ اللہ کی وحی ہو جائے۔ یہ دا مطلب ہے جی نبی بدو لگے اٹھے نے تے اپنی خواہش دے مطابق نہیں، اللہ دی خواہش دے مطابق۔ حسنین نو ایتھے بایا ہے تے اللہ دی خواہش دے مطابق، حضرت علی دی ولایت دا اعلان کیتا ہے تے اللہ دی خواہش دے مطابق۔ فار ایگزامپل شے مل گئی ہوئے تے دوجی لبنی سوکھی ہو جاندی، سوکھی ہو گئی نا۔ جنہیں بورڈ ہی نہیں ویکھیا وہ دی بلا جانے ایڈا ہوندا کہ اوڈا، جنہیں ویکھیا ہے انہوں صاحب لگا اے بھی بورڈ، ہاں بھئی ایک اوتھے بھی ویکھیا سی ایڈا بورڈ، وہی بلے بلے تھلے جڑا تھلے بھی لگ دیں اتوں آ کے ہوئے 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 نال دا کی آندا ہے، اے دے نال دا اتھے بھی آئی، اے دے نال دا ایک تین میں بخا دیتا ہے مصطفیٰ، 10 کوئی دے نال دا کدھر ہے تیرے۔ سبحان اللہ، جڑا اس طرح اپنی خواہش دی پیروی نہ کرے جو میں رسول نہیں کرتا۔ ادا مت نہیں، میں ایک آیت اور پڑھ لینا حضرت لطف رہے گا۔ یہ میرے کو سورہ مبارکہ الانعام دی ایک آیت مجیدہ ہے، یہ آیت سورہ الانعام دی آیت مجیدہ دا نمبر بھی عرض کر دینا 119۔ اللہ فرماتا میں کہ اللہ کون نے جڑے اپنی خواہش دی پیروی کر دے، انہوں امام نہیں بنانا جڑا اپنی خواہش دی پیروی۔ مہربانی کے بلا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، شجاعت تے مکان لگا۔ سورہ مبارکہ الانعام اللہ فرماتا وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اکثریت ایسی ہے لوگوں کی جو گمراہ ہو گئی، اکثریت ایسی ہے لوگوں کی جو اِنَّا كَثِيرًا یعنی تحقیق بہت سے لوگ البتہ لَيُضِلُّونَ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، کیسے بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے تحت۔ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور گمراہ کرنے والا امام نہیں ہوتا، راہ دکھانے والا امام ہوتا ہے۔ میں کہ بندے کر دے کی نہیں، فرمایا اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، کیوں؟ وہ کئی گل مک گئی جی، فرمایا بغیر علم، اس لیے ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ یہ دا مطلب ہے جاہل امام نہیں ہوتا، عالم امام ہوتا۔ نبی تو بعد علی تو وڈا عالم بخاتے انہوں امام مننا، لیکن بہتر ہے کہ تو ہی انہوں من جا جنہوں رسول ہے کہ انا مدینہ تو العلم وعلی بابو۔ مہربانی جناب، انہیں لمبی گل نہیں کرتا، خالق فرماندے اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور تیرا رب ان لوگوں کو جانتا ہے جو حد سے گزر جاتے، جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بھی سوکھا ہو گیا جی، جیڑا حداں کراس کرے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، جڑا حد کراس کرے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ آج روزے گزرے نا سرگی حد ایک لگی ہوں جی، پھر روٹی نہیں کھانی تو پانی نہیں پینا۔ بڑے جے بندے روزے نہیں رکھتے، نہ رکھن سانوں کی ایک طے ہے، یہ جا امام نہیں ہوں۔ تسی تے اپنے روزے سوچن لگ پیا میں کیا میں پیا نہ حد ہی ہے نا، اللہ حد مقرر کی تھی، اس تو بعد نہیں کھانا سویر تو بعد حداں کراس کرتے نہیں بندے، کوئی بھی نہیں 12 بجے کھاندے نے 1 بجے کھاندے نے، کئیوں نوں پتہ ہی نہیں کدوں آئے سن تے کدوں گئے۔
انہیں کسی نے پوچھا چند چڑھ پیا جے؟ عید دا انہوں نے پتا ہے، جنہیں ایک روزہ نہیں رکھیا انہوں کو آندہ سی رہا 3 روزے ہونے نے، وہ سکے تیرے منہ چ اگ پہ 29 روزے نے سارے محکمہ آلیاں دس چھڑیا موسمیات آلیاں، ایڈا انہوں گسا لگتا سی ایک روزہ بات جن رکھیا بھی کون، پرواہ بھی کون، تیرے لو ہور بھی 10 بات جان تو تینوں کی یہ تو میں اتھوں دی مثال دیتی ہے، حد کراس کر جائے، حد کراس کر جائے، اسی انہوں امام نہیں مندے، نہیں نہ مندے، بس گل مک گئی۔ اے قرآن تے ہاتھ رکھ کے بندے تینوں میں دسدا جانا، انہیں اتھے حد کراس کیتی، انہیں اتھے کیتی، صرف قرآن چو دسنا، صرف قرآن چو اے من جا پیو امامت دے درجے تے فائز نہیں ہو سکتے۔ اساں 12 مننے نے کوئی 1-10 جس اللہ حد لائی ہوئے تے انہیں کراس کیتی۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ میرے عزیزو اے قرآن ہے، ایک شجاعت واسطے آیت پڑھ دینا۔ یہ سورہ مبارکہ میرے کل جناب صاف ہے۔ خالق کائنات فرماندے نے میرے حبیب کچھ بندے ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ مجھے محبوب ہیں اپنی شجاعت کی وجہ، وہ محبوب ہیں اپنی شجاعت کی وجہ سے۔ الحمدللہ میں تواڈے سامنے امامت بیان کیتی ہے 3 صفتاں نال۔ سبق پھر پڑھ کدا کدا صداقت کا اودے چ علی آئے نے، عدالت کا اودے چ بھی علی آئے نے۔ خدا دی قسم عدالت علی دی ایسی ہے کہ صحابہ دے کیتیاں فیصلیاں دے اتے حضرت علی نے فیصلے کیتے نے تے صحابہ کہا اے ٹھیک ہے جڑا تو کی۔ میرے مولا علی دی عدالت دیاں کئی مثالیں ایسیاں موجود نے، بلکہ جدو حضرت علی آئے نا جی چوتھے نمبر تے جو 5 سال بعد ظاہری خلافت تے ادو یہودی تے عیسائی آئے حضرت علی کو تے کہنے لگے مبارک جی۔ حضرت علی نے آکھیا اگے تانوں کدی نہیں ویکھیا، انہیں کتنے ویکھنا سی؟ فرمایا 3 خلیفے اگے بھی گئے نے، تو ہم مینوں مبارک دینی سی؟ لوگ آکھن گے یہودیاں نوں بڑے پسند نے علی تے عیسائیاں نوں بڑے پسند نے علی، تو ہم مینوں دینی سی اگے 3 خلیفے؟ انہوں نے کہا نہیں، گل ہے نہیں، لوگ کچھ بھی آکھن اصل میں آپ نبی کے بعد پہلے بندے ہیں جن کا اعلان ہے کہ میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں، زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا، تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا، اور قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا۔ اور بندے مانے یا نہ مانے یہ 4 کتابیں بول کے کہیں گی کہ علی حق کا فیصلہ کرتا۔ قبلہ تشریف فرماؤ گے تو میں تھوڑے کو اجازت لینے لگا۔ چوتھی گل سی سبق پھر پڑھ، علامہ اقبال تے تھوڑی جی گفتگو ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ ہن شجاعت واسطے ایک آیت پڑھنا، اللہ فرماندا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ میرے حبیب ایسے ایسے شجاع بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، میدان جنگ میں جاتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ اور سامنے مسجد دی دیوار ہے تے آ بھی ایک دیوار ہے جتنے ساڑیاں تیاں بھیناں بیٹھیاں نے، یہ بھی ایک دیوار ہے، یہ ذرا کمزور دیوار ہے، وہ ذرا سخت دیوار ہے۔ دیوار ہی ہوندی ہے، کمزور بھی ہو سکتی ہے، سخت۔ اللہ فرماتا ہے ہاں میرے نزدیک بہادر وہ ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ کافروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار، جڑے بندہ اکا ہنگڑاندا پیا میرا دل کردا انہوں اٹھاواں، انہوں جا کے آکھاں بھی ایسے ٹکر مار پچھوں ہٹ کے ایسے کنات میں، بیبیاں پرا ہو جانا پہ بندہ اوپر ٹکر مارن لگے، وہ ٹکر مارے گا تو آپ پچھاں ڈگے گا کہ کنات تو آگا لنگے، کنات آگا جائے، انہوں بندہ آکے دیوار نو جا کے مار، پھر دیوار پرا ہوئے گی کہ بندہ یہ دا مطلب جنی سخت دیوار ہوئے گی نا وہ دینا ٹکران والا پیچھے ڈگے گا، دیوار پرا نہیں ہوئے۔ تو آڈے کیا کہنا جی؟ میں بیان اللہ فرماتا جو ہم مجاہد بھیجتے ہیں محبت ان سے کرتے ہیں جو میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے، جب کفر اس سے ٹکراتا ہے کفر پیچھے ہٹتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو بندے لے آ جڑے میدان جنگ سیسا پلائی دیوار بن دے ہون تو میں من جانگا تے یا قیامت تک کھلا چیلنج جی ایک میدان جنگ دا وکھا جتھو علی دا 1 ملی میٹر پیر پیچھے ہویا۔ صداقت یا علی، صداقت ہے تے کمال ہے، عدالت ہے تے کمال ہے، شجاعت ہے تے کمال ہے۔
کمال ہے وے بہت شکریہ جی مولا تو جو ہے 6 منٹ باقی نے قبلہ دے پڑھنے میرے عزیزو اے اوصاف علی ہو نے جڑے صرف علی دیاں بیٹیاں چ منتقل نہیں ہوئے علی دیاں تیاں وچ بھی آ جنہیں پتر سچے سن انہیں تیاں سچیاں سن جنہیں پتر عادل سن انہیں تیاں عادل سن تے آخری سی شجاع جتنے پتر شجاع سن اوڑیاں تیاں دلیر تے بہادر سن الیکشن اچ لوکی پراوان دوواں پاسے کھلار کے الیکشن چ تقرینا کردے نے پرا کول کھلوتے ہوندے پرا چاچے دے پتر پھپھی دے پتر سکے پرا دوالے کھلوتے ہوندے تے بابا جی قبلہ لوگ تقرینا کردے نے لوگ آندے نے ان دو چارے پرا کھلوتے سن پہ وچ گجدا سی پیا بندہ پراواں دے وچ کھلو کے ایک مرد دا پراواں دے وچ کھلو کے تقریر کرنا اور گل لے تے کٹیاں سراں تھلے کھلو تے ویراں دے سر تے پتراں دے سر تے بھتیجیاں دے سر کٹیاں سراں تھلے کھلو کے زہرہ دی تی نے انج خطبہ دیتا ہے اے تیری شجاعت تو درائن وارا ہے انج شجاعت علی تیرے چ منتقل ہوئی ہے خدا دی قسم جڑے وندے سن پہ انہاں نوں پتہ لگدا بی بی پہ بول دی ہے جڑا نبی نہ سی اسے کہا اے نا علی ہوئے علی بول دے علی پہ بول دے ان نبی نے کسے آکھیا تو نبی نے علی کتھوں ہونا سی 21 سال حضرت علی نو شہید ہویا او سکے لے جا مولا علی دے اوے لے جا علی دے نبی نہ میں ضرور ہاں لے جا وہ کون ہے علی دا کوئی بیٹا ہے نہیں علی دا کوئی بھتیجا ہے علی دا کوئی دوترا نہیں اوے علی دا کوئی رشتہ دار ہے کوئی ہاشمی مرد ہے بول دے نہیں قبلہ کوئی بھی نہیں سی پہ بولدا بی بی آکھیا سی اس کو چپ ہو جاؤ انج چپ چھائی سی بندے جرت نہیں سن بولن دی کر دے او دے اپنے پوترے نے کرتا کھچ کے آکھیا بابا مرد نہیں عورت بول دی او سکیا تو چھوٹا چپ کر کدی عورت لے جا بھی مرد شاہ مردانہ مل سکتا ایک بندہ آگے ود کے کہنے لگا حاضر ہی زینب اے علی دی بیٹی زینب ہے کہنے لگا انج نہ آکھو میں جاندہ نہیں اس کرن میں نہیں جاندہ اس کرن میں جاننا اس کرن وہ تے نانے دی قبر نال سی کر دے تے رات نو جاندی سی نانے دا سلام کرنے واسطے نہ بندیاں چ کتے علی دی بیٹی آ 3 قدم پیچھے سی فضا کو بندے ہٹوا کے بی بی فرمایا چاچا میں زینب او دوئے دی آواز ہے صدقہ امامی اے میرا امام سچا آگے پھر میں امامت بندے آکھیا بھائی سبق پھر پڑھ صداقت کا ایسا کہ میرا امام سچا بندے آکھیا علی جی صداقت دے بے وقت نعرے کیوں لا رہے ہیں ایسا کہ بے وقت نہیں پہلاندہ میں اکھاں منگدا رہا جمل تے سفین چ مولا علی کو میں حیران ہاں جدوں منگدا سا علی روندے کیوں سا ایک دن میں ضد کر کے آکھیا مینوں اکھاں آج چاہیے نے نال لا کے فرماندے نے نبی نہیں رہو چنگا رہے گا کہنے لگا یا علی میں چنگا رہ گیا میں تیری بیٹی روح انج نہیں ویک ایک عزت بطول دی تھی دا عزت دا جملہ سن لو 1 منٹ باقی دا میں عرض کر دینا اے حضرت علی آباد رہو حضرت علی جیسا شجاعت بہادر نہیں روندے اوے بہادر نہیں روندے رون تے تھوڑا روندے رون تے آواز نہیں نکلتی بڑے بہادر جڈا شجاع بندہ ہوئے گا قبلہ اور روندہ ہوئے گا تے آواز نہیں نکلے گی جدو او دی آواز نکلے او تو سارا ٹبر ہی بہ جاندہ بس ہو جاندی ہے جدو او دی آہ نکلتی حضرت امام حسین علیہ السلام بہت شجاع سن بہت بہادر سن شجاعت حسین لیا حضرت علی تو بعد حضرت امام حسین دا نا اتے لے دیتا نے عرب دیاں بہادر شجاعت پہلا حضرت علی دا نا اتے سی پھر مولا حسین دا لکھ دیتا انہاں پوچھیا انہاں منصفہ نو جنہاں وہ کام کیتا سی میرر جنہاں بنایا انہاں کہ حضرت علی دی کوئی شجاعت کٹ گئی ہے اسے کہا کٹی نہیں جدوں علی شجاعت وہاندے سانو دا محمد پیچھے کھلو جتے حسین شجاعت وائیے پیچھے تی دے وین سان پیچھے پینا دے وین سان آباد رو میرے دوستو شجاع جدو روندہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو بھی 2-3 موقع آئے وہ میں پھر کدی پڑھ دیں گا کدو روئے نے جدو آواز نکلی حضرت علی دی آواز نہ جدو روئے نا جدی آواز سنی ہے لوگا وہ حضرت زہرہ دی شہادت بطول دی شہادت علی بہت اچھی روئے جدو گلہ کر دے زہرہ چپ ہوئے نا تو انہوں پتہ ہے جدو کسی نے غم ہوندہ تو انہوں میں نوں جدو دکھ آئے گا نا سب تو پہلا تو انہوں کوئی ایسا سجن ساتھی یاد آئے گا جیڑا تو اڈی تقویت دا باعث بنے جیڑا تو اڈی طاقت دا باعث بنے میرے بیٹے دا آپریشن سی
ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਰਹੋ, ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਏਡਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਬਲਾ हैरान हो गया। ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ रूह परवाज किया तो बतूल अखा बंद की ना, हजरत अली ने इमाम हुसैन नूं आख्या सलमान नूं सद के रह। पता नहीं जी हजरत सलमान नाल मौला अली दा किन्ना प्यार सी, की अंदाज सी। फरमाया हुसैन सलमान नूं ले आ। हजरत सलमान नूं बुला के हजरत इमाम हुसैन लेके दरवाजे ते सलमान दा कदम अंदर आया। मौला अली दे आह बड़ी है ते वैन कीता ने, ओ वैन सुनोगे? फरमांदे ने सलमान, अंज वेख ओ सलमान, ओ साडी शादी ते निकाह वाले दिन जिदी ऊंट दी मुहार फड़ के मेरे बूहे ते छड़ गया सी ना, ओ मैनू छड़ के टुर गया। ते वैन है मौला अली दाइब है। इज्जत की गल पढ़ देना। एक अलामा अकील तुराबी की जुबान है, अलामा अकील तुराबी साहब किबला पढ़ दे। वो फरमाते सन पूरे जान दियां तियां जनाजियां च घर होंदियां ने, नाल नहीं जान, नाल नहीं जान। बतूल ओ मजलूम है जिहदे जनाजे नाल तियां भी गई, तियां जनाजे ते नाल सन। इनू बारीकी नाल कदी सोचना कि कैसे मदीने दे हालात बन गए सन कि अली कलियां घर छड्ड के तियां भी रुखसत नहीं होए। गली च निकले लैके आबाद रहो जी ज़हरा दी मई। हजरत सलमान अगे गए सन, सलमान के हाथ ते दीवा सी, इत्थे दीवा सी। और दीवा रख के ना इत्थे अगे अगे पे टुरदे, पिछे पिछे हजरत अली जनाजा लै ते तियां नाल पियां आउंदियां ने जनाजे दे नाल नाल। एकदम सलमान रुके ते जनाजा रुके, जनाजा रुके ते अहले बैत भी रुके। रुके ना ते हजरत सलमान ने डरद्या डरद्या कहा या अली एक गल करनी सी। मौला फरमाते ने कर। फरमाया नेड़े आओ ना जरा मेरे। हजरत अली करीब आए। फरमाया कन करो, मैं डरना बड़ा पाया। फरमाया सलमान की करना है, तू साडे घर दा बंदा है, तेनू पैगंबर आख्या तू मेरी अहल बैत, मेरे नाल गल कर। कन कोल मुँह करके सलमान आख्या इस वेले बीबी ज़ैनब कित्थे ने? हजरत अली फरमाया मेरे नाल ने। क्यों सलमान तू घबराया क्यों? उस आख्या अगर गुस्ताखी ना ना होवे ते बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नूं आखो आ जिहड़ा मेरे हत्थ दे उत्ते दीवा रखिया ना, ये थले नेरा पिया बनता है, ये नेरे में टुरे। आबाद रहो भाई। हाथ के थले जो अंधेरा बनता है नेरे नेरे टुरे। आए मेरे दीवे की रोशनी किते बीबी की चादर ते पै गई ते मैं रसूले खुदा नू कहना आबाद रहो जवाब देंगा। अली रो के फरमाते ने कोई तेरे जैसा शाम दे बाजार चुंदा जरा लोगों आंदा बत्तियां बजा लो मुहम्मदियत